دوستو آج ہم آپ کو جس ملک کے بارے میں جانکاری دینے جا رہے ہیں یہ ایک ایسا ملک ہے جس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے اتنے لوگ آتے ہیں جتنی اس کی آبادی ہی نہیں ہے۔ یہ ملک دنیا کے امیر ترین ملکوں میں سے ایک ملک ہے۔ اس ملک میں آپ زور سے ہارن نہیں بجا سکتے۔ اس ملک کے گھر، آفیسز اور تمام بلڈنگ آپ کو سفید دیکھنے کو ہی ملیں گی، اور اس ملک میں ہیں سب سے بڑے آئل کے ذخائر۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں دنیا کی تیسری سب سے بھاری کرنسی رکھنے والے ملک عمان کی۔ دوستو عمان کا پورا نام سلطنت آف عمان ہے۔ یہ جزیرہ نما عرب پر واقع جنوب مشرقی ایشیا کا ایک ملک ہے۔ اس ملک کا رقبہ تقریباً 3,09,500 اسکوائر کلومیٹر ہے، جبکہ اس کی سرحدیں ایک طرف سعودی عرب اور دوسری طرف یمن کی طرف جا ملتی ہیں، اور سمندر پار اس کی سرحدیں ایران اور پاکستان سے ملتی ہیں۔ لیکن یہاں آپ کو ایک دلچسپ بات یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایران کے ایک شہر کا نام بھی عمان ہے، جس کی وجہ شہرت بھی سیاحت ہے، اور اکثر لوگ ان دونوں شہر اور ملک کے ناموں سے کنفیوژن کے شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ دوستو عمان کا سب سے بڑا شہر اس کا دارالحکومت مسقط ہے، جس کی کل آبادی 17 لاکھ افراد پر مشتمل ہے، اور اس شہر میں عمان کی سب سے بڑی مسجد سلطان قابوس گرینڈ موسک بھی موجود ہے، جسے 6.5 سال کے عرصے میں مکمل کیا گیا تھا۔ اس مسجد کا تمام پتھر انڈیا سے منگوایا گیا تھا، جبکہ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ اس کا قالین ایران سے تیار کروایا گیا تھا۔ اس قالین کی خاص بات یہ ہے کہ اس قالین کو 700 عورتوں نے 3 سال تک اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے۔ آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ اس قالین کا کل وزن 24 ٹن ہے۔ مسقط دارالحکومت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پورٹ سٹی یعنی کہ بندرگاہ بھی ہے، جہاں پر مچھلیاں پکڑنا سب سے بڑا پیشہ ہے۔ یہاں کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے یہاں آپ کو ہر طرف سفید رنگ کی بلڈنگز نظر آئیں گی، اور یہاں پر 8 فلور سے اونچی بلڈنگ ایک بھی نہیں ہے۔ دوستو اگر عمان کی معیشت کی بات کی جائے تو یہ آئل ایکسپورٹ کرنے والا دنیا کا ایک بہت بڑا ملک ہے، اور اس کے علاوہ یہ ملک مچھلیاں اور کھجوریں بڑی تعداد میں ایکسپورٹ بھی کرتا ہے۔ عمان کا سالانہ GDP $81 بلین ہے، جبکہ یہاں کے شہریوں کی اوسطاً سالانہ انکم $14,800 ہے، جو کہ پاکستانی کرنسی میں تقریباً 41 لاکھ روپے بن جاتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ 1970 تک یہاں بھارتی روپیہ بھی کرنسی کے طور پر چلایا جاتا تھا، جسے بعد میں سلطان قابوس بن سعید نے عمانی ریال میں تبدیل کر دیا تھا۔ دوستو عمان کی معیشت اتنی طاقتور ہے کہ یہاں کے شہریوں کو انکم ٹیکس بھی نہیں دینا پڑتا۔ اس کے علاوہ ہوٹلز، روم اور ٹیکسی ڈرائیور آپ سے ٹپ بھی نہیں لیتے، اور آپ کو حیرت اس بات پر ہوگی کہ جب ایک عمانی شہری 18 سال کا ہو جاتا ہے تو حکومت اسے باقاعدہ گھر بنانے کے لیے جگہ دیتی ہے۔ اگر اس کی ماہانہ آمدنی $1000 سے کم ہو تو اس کا گھر بنانے کا خرچہ بھی حکومت ہی دیتی ہے۔ دوستو عمان میں ہر ویڈنسڈے کے روز عورتوں کے لیے ایک خاص بازار لگایا جاتا ہے، جہاں کسی بھی مرد کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، اور اس دن یہاں صرف عورتیں ہی خریداری کر سکتی ہیں۔ ان بازاروں کو سوق کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ پورے مڈل ایسٹ میں عمان واحد ایسا ملک ہے جہاں پر وومن بازار ملتے ہیں۔ یہاں پر عورتوں کے لیے زیورات، لباس، برتن، قالین اور بے شمار چیزیں ملتی ہیں جو عورتیں اپنے گھروں کے لیے خریداری کرتی ہیں۔ یہاں کا سب سے مشہور بازار مترا سوق ہے، جسے مارکیٹ آف ڈارکنس بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس بازار کی چھت اور دیواریں ایسی بنی ہوئی ہیں کہ یہاں پر سورج کی روشنی پہنچ ہی نہیں سکتی۔ دوستو عمان پوری دنیا میں اپنے سجاوٹی اور آرائشی دروازوں کی وجہ سے بھی کافی مشہور ہے۔ یہاں کے لوگ اپنے گھروں کے بیرونی دروازوں کو نہایت شاندار طریقے سے اور خوشنما رنگوں سے بھی سجاتے ہیں، یہاں تک کہ یہاں کے رہنے والے عام سے لوگ بھی اپنے گھروں کے دروازے پر مثالی کام کرواتے ہیں۔ دوستو موجودہ دور میں سب سے بڑی مشروب بنانے والی کمپنی بلا شبہ کوکا کولا ہے۔ کوک کے مشروبات اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ پیے جاتے ہیں، مگر عمان دنیا کا شاید واحد ایسا ملک ہوگا جہاں کوک مشروبات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہاں کوک کی بجائے پیپسی برانڈ کا غلبہ ہے۔ خصوصاً یہاں کے لوگ ماؤنٹین ڈیو کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہاں ڈیو کو الکوہل بھی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہاں کے مقامی لوگ اس مشروب کو لت سمجھ کر استعمال کرتے ہیں۔ امید ہے اوکے انفارمیٹو ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ۔ پھر ملیں گے اگلی مزیدار ویڈیو میں۔